بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم کیس نمبر 10۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ اسرا نے ٹرے اٹھائے، اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو وہ ٹک لگائے، اینک آنکھوں پہ جمائے مسکرا کے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرتے دکھائی دیا تھا۔ تمہاری بیڈ ٹائم چائے، زبردستی مسکراتی وہ قریب آئی اور میز پہ کپ رکھا۔ کانچ میز کی سطح کے شیشے سے ٹکرایا تو خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ارتعاش اس کی انگلیوں میں بھی تھا، جسے اس نے مٹھیاں باہم پھنسا کے چھپا لیا تھا۔ وہ احتیاط سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی سو جانا، زیادہ دیر کام نہ کرنا۔ اسے متوجہ نہ پا کر وہ بولی۔ وہ مسکرا کے میسیجز دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر مڑی۔ تھینک یو اسرا، امریکہ جانے کا خیال بدلنے کے لیے۔ اسرا کے لبوں پہ سوگوار مسکراہٹ ابھری۔ گردن موڑ کے اسے دیکھا، وہ اب بھی موبائل پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ جو تم چاہو فاتح، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ فاتح نے نظریں فون پہ جھکائے، مسکرا کے سر کو خم دیا۔ اسرا وہاں سے نکل آئی، اب اس کے قدم تیز تھے۔ لاؤنج میں آ کر ایک نظر سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا جو وہ بند کر چکی تھی۔ پھر تیزی سے فاتح کے کمرے میں آئی اور الماری کھولی، لاکر کا پاس ورڈ دبایا اور اندر کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ایک پورا فولڈر نکالا اور لاکر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پہ شال اوڑھے، پیروں میں سینڈل پہنے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ رات کو 2 گارڈز ہی گیٹ پہ ہوتے تھے۔ میں واک پہ جا رہی ہوں۔ وہ اکثر رات کو واک پہ نکل جاتی تھی۔ گارڈز نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ فائل شال میں چھپائے، سینے پہ بازو لپیٹے تیز سے چلتی گئی۔ اگلی اسٹریٹ کے کونے پہ رملی کار میں موجود تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ اسرا نے شال سے فائل نکال کے اس کو دی اور کچھ کہے بنا مڑ گئی۔ چند منٹ بعد وہ گھر میں واپس داخل ہو رہی تھی۔ آپ جلدی آ گئیں؟ گارڈز نے دروازہ بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، شوگر لو ہو رہا تھا، اسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہا۔ مگر فاتح کو میری طبیعت کا مت بتانا، اس کے دوسرے مسئلے کم ہیں کیا؟ میں دوا خود لے لیتی ہوں۔ گارڈز نے سر تسلی میں خم کیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ فاتح بے خبر ابھی تک اوپر اسٹڈی میں موبائل ہاتھ میں لیے سوگواریت بھری مسکراہٹ سے پیغامات کا جواب دے رہا تھا۔ اگلا منظر، حالم کے اونچے گھر کی بتیاں، بیرونی بتیاں روشن تھیں جب باہر سڑک پہ اسپیلیکس کیب آ رکی۔ شوفر نے دروازے کھولا تو تالیہ مراد نے اونچی سفید ہیل سڑک پہ رکھی اور نیچے اتری۔ کندھوں پہ قیمتی شال لیے وہ کلچ والے ہاتھ سے لمبی میکسی احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ کانوں سے لٹکتے ہیرے رات کے اندھیرے میں دمک رہے تھے۔ کیوں آئے ہو؟ درشتی سے بولے تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولا سے نکلا۔ چند قدم آگے آیا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ استہزائیہ مسکراتا، شیو کھجاتا سمی تھا۔ کالا کوٹ، اندر سفید ٹی شرٹ اور گردن میں لٹکتی سنہری چین۔ بڑی شیو میں اگے چند سفید بال اور سیاہ موٹی آنکھوں سے جھلکتی خباثت۔ اپنے وظیفے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تالیہ کی آنکھوں میں سرخی در آئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ میرے پاس نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے، دیکھنا چاہو گی؟ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی اور واپس گھوم گئی۔ کل پھر آؤں گا، اور جو تمہارے خواب ہیں نا اشر کی فیملی بننے کے، جیسا کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، وہ صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب اپنا منہ میں بند رکھوں۔ اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرنے مڑی تو سمی نے آگے بڑھ کے دروازے کو پکڑ لیا۔ تالیہ نے غصیلی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت، اس میں میرا بھی حق ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط تیار کر لو، جس میں 5 صفر آتے ہوں، تاکہ میں تمہاری اوقات اس اعلیٰ خاندان کے سامنے صفر نہ کر سکوں۔ کہتے ہوئے کوٹ کو بیلٹ کے قریب سے ہٹایا تو ایک پستول چھلکا۔ تالیہ نے جھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹایا۔ کل آؤں گا اور پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دھونس سے بولا تھا۔ اور تم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھڑوائی؟ چند منٹ بعد وہ اندر لاؤنج میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، سنجیدہ، گھٹنے اکٹھے کر کے سوچ میں ڈوبی۔ ایڈم دشمن نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں جتنی بھی بری سہی ایک اچھے انسان کا ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ میں امیر لوگوں اور میوزیم سے چوری کرتی ہوں، غریبوں کے خواب نہیں چراتی۔
مگر ان طاقتور لوگوں کے سامنے اتنی زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ داتن خفا ہوئی۔ وہ ایڈم پہ ہنس رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ایڈم تمہاری جاسوسی کرتا پھر رہا ہے، تمہارا کسی بھی پل پول کھولنے والا ہے۔ تمہیں اس نیکی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ تم بتاؤ یہ اشر نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ ابھی کسی نے مجھے بتایا۔ اسے سمی کا ذکر نہیں کیا تاکہ داتن پریشان نہ ہو۔ تم نے نہیں دیکھا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ میں کہتی تھی نا یہ اشر کسی اور چکر میں ہے، کہہ کے داتن نے موبائل پہ بٹن دبائے، اسکرین سامنے کی۔ فیملی یونین لکھ کے اس نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی، کھانا کھاتے وقت کی سیلفی جو اشر نے لی تھی، اور فریم میں 4 لوگ نظر آ رہے تھے، اشر، اسرا، فاتح اور تالیہ۔ سرخ لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت تالیہ جو نیچے کمنٹس کا مرکز تھی۔ یا اللہ، اس نے میرا چہرہ مشہور کر دیا۔ اسے پیشانی چھوئی۔ ہمارے بہت سے جاننے والے دیکھیں گے تالیہ، یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ میں سب کو سنبھال لوں گی داتن، بے فکر رہو، ویسے بھی یہ میری آخری واردات ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشر محمود کی منگیتر ہے اور وہ تردید نہیں کر رہا۔ داتن نے اسے تصویر کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ تصویر وائرل ہو گئی ہے اور صبح سے جسے چینیوں نے بندوقوں کی زد میں رکھا ہوا تھا، اب سارا ملک اس کا میکا بنا بیٹھا ہے۔ تالیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا داتن، وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی بدلہ لے آئی ہوں۔ پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کے دکھایا۔ یہ وائی فائی سے جڑا ہوا نہیں تھا، سو اس پہ جو بھی فوٹیج فاتح کے سیکرٹری نے بنائی ہے وہ اب میرے پاس ہے۔ داتن نے اسے گھورا۔ تم اتنی بے فکر کیوں ہو اشر کی طرف سے؟ کہیں تم اسے پسند تو نہیں؟ کموٹی مرغی، کان کھول کے سن لو۔ اشر محمود اگر سمی کا باس ہے تو وہ ان منی لانڈررز کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ رولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ تیزی سے کہہ کے پرس سے کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے پاس نیچے میرے لاکر روم میں تمام مشینیں موجود ہیں نا، پرنٹنگ وغیرہ کی؟ ہاں۔ داتا نے الجھ کے اس کارڈ کو دیکھا جو پولیس آئی ڈی تھی اور اس پہ ساشا کا مال لکھا تھا۔ ساشا کو تاشا کرو ابھی اسی وقت۔ تاشا؟ وہ جو فاتح تمہیں کہتا ہے؟ ہاں، یاد ہے وہ پلے تاشا گا پوا جس میں نے حصہ لیا تھا اور ڈائریکٹر کے لاکر سے بانڈز چرا کے نقلی رکھ دیے تھے۔ وہ آریانی کے ساتھ اس پلے کو دیکھنے تھیٹر گیا تھا، اس لیے اسے مجھے پہچان لیا۔ اف تالیہ، اس کو شک تو نہیں ہوا کہ تم فراڈ ہو؟ بہت سی امیر لڑکیاں تھیٹر میں شوقیہ اداکاری کرتی ہیں۔ پوچھے گا تو کہہ دوں گی شوقیہ کام کیا تھا، مگر کچھ نہیں، کیونکہ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہوں۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ مسکرا کے وہ اٹھی، شال کندھوں کے گرد لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ اپنے باغیچے کے بینچ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کارڈ اس کی گود میں رکھا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں باہر سڑک پہ جمی تھیں جو گیٹ کے جنگلے سے صاف دکھائی دیتی تھیں۔ ایڈم اس کی کار سیدھی اندر لے آیا کیونکہ گیٹ کھلا تھا، پھر اتر کے اس کے سامنے آیا، دب سے چابی بڑھائی۔ تالیہ، آپ کی کار۔ بیٹھو ایڈم، شہزادی کے سے انداز میں اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سا بینچ کے پرلے کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ آگے کیوں ہوئی؟ تم مجھے کوئی قاتل، چور یا جاسوس سمجھتے ہو، ہے نا؟ وہ کونے بینچ کی پشت پہ جمائز کی طرف گھوم کے بیٹھی اور مسکرا کے گویا ہوئی۔ میں نے آپ کو ایک گھر میں نوکرانی بن کے کام کرتے دیکھا ہے، مجھے اور کیا سمجھنا چاہیے؟ تمہارا قصور نہیں ہے۔ بہرحال میں ایک انڈر کور پولیس آفیسر ہوں، مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اعتماد سے گردن کڑائے وہ بولی تو ایڈم نے چونک کے اس سے دیکھا۔ واقعی؟ وہ ٹھٹکا۔ مگر میں کیسے مان لوں؟ تم وان فاتح سے پوچھ سکتے ہو سکتا ہے وہ تمہیں سچ بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ تم پہ اتنا اعتماد نہ کریں، لیکن کیا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے تاشا کہتے ہیں؟ جی میں نے نوٹ کیا ہے۔ وہ چونکا۔
نتاشا کمال، رائل ملیشیا پولیس۔ اس نے شان بے نیازی سے کاٹ دو انگلیوں میں پکڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ ایڈم نے اسے تھاما، الٹ پلٹ کے دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہو کے بیٹھا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یعنی باس جانتے ہیں کہ آپ؟ آف کورس وہ جانتے ہیں۔ میری جاب ان کے قریب موجود لوگوں پہ نظر رکھنا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وان فاتح کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں۔ تو یقیناً تم جانتے ہوگے کہ پچھلے ماہ لنکا وی جزیرے پہ کیا ہوا تھا، اور 3 ماہ قبل سنگاپور میں کس طرح وان فاتح کو دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایڈم چونکا۔ نہیں، کیا ہوا تھا؟ تالیہ نے اس انداز میں لب سکیڑے۔ اگر وان فاتح نے تمہیں نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یعنی تم ان کے لیے ایک عارضی ملازم ہو جس کو وہ فارغ ہو جانے کے بعد مس بھی نہیں کریں گے۔ ایڈم کے چہرے پہ اداسی اتری، لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ پھر آپ مجھ پر بھروسہ کیوں کر رہی ہیں؟ 2 وجوہات ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم گھر والوں کے سامنے میرا کور بلو کرو۔ میری تو یہ نوکری ہے، میں کسی دوسرے ٹاسک پہ لگا دی جاؤں گی، لیکن وان فاتح کے دشمن چوکنے ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ، میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو۔ اشر محمود فاتح صاحب کے خلاف جو اقدامات کرنے جا رہا ہے ان کو روکنے میں میرا ساتھ دو، اور میں ڈپارٹمنٹ سے تمہیں اس کام کا پے چیک دلوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں وان فاتح کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دیکھو ایڈم، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، پولیس میں جب ہم سے اوپر والے ہمیں تنخواہ یا بونس دیتے ہیں تو اپنی جیب سے نہیں دیتے، قومی خزانے سے دیتے ہیں، اور اس میں ہمارا حق ہوتا ہے۔ تم کیوں آرام سے ملنے والے 30-40 ہزار ٹھکراؤ گے؟ 30-40 ہزار! ایڈم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آج کل کے زمانے میں تقریباً 10-12 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ جتنا بڑا آدمی اتنے زیادہ بونس، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اشر محمود کو پکڑ بھی لیں، اور ہاں، مجھے اس کے لیے تمہاری فائل اوپر بھیجنی پڑے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ اپروو بھی ہو جائے، مگر میں تمہاری سفارش کروں گی۔ مگر آپ کیوں کریں گی میری سفارش؟ تالیہ مسکرائی۔ کیونکہ ایک دن تم دنیا کے سارے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی تب تم مجھے بھول جاؤ۔ ایڈم جھیم گیا۔ وہ تو بس ماں کو لگتا ہے کہ خفت سے سر جھٹکا۔ خیر، اب ہو سکتا ہے تمہیں میری باتوں پہ یقین نہ آئے، تو مجھ پہ شک کرو کہ شاید میں واقعی کوئی چور یا قاتل وغیرہ ہوں، تو ٹھیک ہے، تمہارا حق ہے۔ اب آگے تم چاہو تو وان فاتح سے پوچھ لو میرے بارے میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تم پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی بات پہ بھروسہ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر سنجیدگی سے بولا، اور میں وان فاتح کے لیے سب کر سکتا ہوں، لیکن اس نے اعتراف کیا، مجھے واقعی پیسے بھی چاہیے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اتنی جلدی نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ اوکے، یعنی آپ مجھ پہ نظر رکھیں گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ مناسب سمجھے مجھے بتا دیجیے گا۔ میری جاب کا کل 10واں اور پرسوں 11واں یعنی آخری دن ہے۔ پرسوں میری جاب ختم ہو جائے گی۔ تالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ جتنا اس کے انداز میں روب تھا اتنا ایڈم مؤدب نظر آتا تھا۔ وان فاتح سے میں بات کر لوں گی، تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوں گے ایڈم۔ اوکے، ایڈم نے سر کو خم دیا اور مسکرایا، پھر اجازت چاہی، دفعتاً رکا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی منگیتر کو تذبذب سے الفاظ ادا کیے، تحفہ دینا ہے۔ کیا دینا چاہیے؟ اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ نہ کہہ پاتا، مگر اس ایک واقعے نے ایڈم کا دل اس کی طرف سے صاف کر دیا تھا، اور اب بھی وہ اتنے سادہ انداز میں سب بدائے دے رہی تھی کہ اسے اعتبار آ ہی گیا۔ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کوئی سونے کا زیور، جیسے کہ مسز اسرا نے کہا تھا، یا کوئی پرس، کپڑے؟ ایڈم واقعی کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم، وقت ہوتی ہے۔
تو مجھ سے پوچھو کہ اس کو اس کے باپ نے کیا تحفہ دیا تھا ان اولین سالگرہوں میں جو اس کو یاد ہے۔ تم بچپن کے صوفے کو کسی نئی شکل میں دے دو، کوئی نوسٹیلجک سی قدیم شے جو اس کو خوشگوار ماضی کی یاد مستقبل میں بھی دلاتی ہے۔ باپ کا تحفہ لڑکیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ ایڈم بالکل ٹھہر گیا، دل و دماغ جیسے منور ہو گیا تھا۔ آہستہ سے سر ہلایا۔ تھینک یو چیتالیہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو داتن لاؤنج میں بیٹھی تھی، تند نظروں سے اسے گھوری۔ اس کہانی کا کیا مقصد تھا؟ وقت حاصل کرنا، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور کانوں سے ایئرنگ اتارنے لگی۔ بہت سے اسپیشل فورس اہلکاروں کو اسی طرح سیاستدانوں کی حفاظت پہ مامور کیا جاتا ہے۔ کہانی ٹھوس تھی، اور اگر اس نے فاتح سے پوچھ لیا تو؟ داتن پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے وہ پوچھے گا، لیکن فوراً نہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ تاثر ڈالا ہے کہ فاتح کے لیے وہ اجنبی ہے۔ وہ کچھ عرصہ اس بات پہ غور کرے گا اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے، 1 یا 2 دن۔ تب تک میں سکہ تلاش کر چکے ہوں گے، اس کے بعد میں جانوں گا میرا خزانہ۔ اب وہ جھک کے جوتے اتار رہی تھی۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ۔ داتن نے دکھ اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ خزانہ ہے داتن، اور وہ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ وہ تیزی سے بولی جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہو گئی، باہر پھیلی رات کی طرح۔ صبح صادق کی پہلی کرن کوالالمپور پہ پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدھم مدھم سی روشن دکھائی دینے لگیں۔ اسرا محمود اپنے نرم گرم بستر میں اے سی کی ٹھنڈک بھرے کمرے میں لحاف تھانے سو رہی تھی جب زور سے دروازہ کھولا۔ اسرا، فاتح کی آواز اور اس کا تیزی سے بتی جلانا۔ اسرا کی آنکھیں فوراً کھلیں۔ تیز روشنی میں پہلے تو اس نے آنکھیں چندیائیں، پھر پلکیں جھپکی۔ بصارت واضح ہوئی، سامنے فاتح کھڑا تھا، ٹراؤزرز پہ ٹی شرٹ پہنے، اس کے ابرو بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پہ پریشانی تھی۔ اسرا، تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ بال سمیٹتی آنکھیں کھولی اٹھی۔ ملاقہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں، اب نہیں ہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا فاتح؟ کیا معلوم تم نے کہیں اور رکھ دی ہوں۔ وہ بستر سے اتری اور سلیپرز پہنے۔ نہیں، مجھے یاد ہے، اور میرا پاسورڈ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے اور تمہیں۔ تمہارا پاسورڈ بھی تو آریانہ کی برتھ ڈے ہے، آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے۔ میں ملازموں سے پوچھتی ہوں۔ اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ تم فکر نہ کرو، مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اس فولڈر میں گھر کے اصلی کاغذات ہی نہیں، اس کے تاریخی ہونے کے مصدقہ دستاویزات بھی ہیں۔ مہینے لگ جائیں گے مجھے دوبارہ بنوانے میں۔ وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی پریشانی اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا وہ بے حد پریشان تھا۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازموں میں سے کوئی ایسے کام نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا، اور دوسری میڈ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ بلکہ تالیہ بھی کارڈ لینے آئی تو کہہ رہی تھی کہ اسے چابی لاؤنج میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑی کیونکہ میڈز نہیں تھیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی، اور فاتح رمزل ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ تالیہ ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں؟ اس کی کار یہاں کھڑی تھی نا فاتح، پھر مجھے اس کو اشر کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا، وہ تاکہ کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے لاکر کھلا پڑا تھا اور کاغذات میز پہ بیڈ پہ رکھے تھے۔ اسرا سلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور تمہیں اتنی اچانک ملاقہ والے کاغذوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر وہ بالکل ساکت چوکٹ پہ کھڑا تھا، ذہن ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی، صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی، پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی، اور آج میری فائل غائب ہو گئی۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ فائلوں الٹ پلٹ کرتی اسرا نے چونک کے اسے سر اٹھایا۔ اوہ فاتح، مل جائے گی فائل۔ پھر تالیہ سے کیوں کرے گی؟ وہ تو اشر، اس کو تم سے متعارف کس نے کروایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے تیزی سے سوال کیا جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا۔
مگر وہ محمود بن عزیزی کی بیٹی تھی۔ اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔ اشر نے، وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا، شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان دونوں کا کام ہے۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھی نہیں، پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران نظر آئی۔ یا اللہ فاتح، اشر ایسا کیوں کرے گا؟ فاتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ یہ تو اشر کو پتہ ہوگا، مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنے آئے گی۔ آج دوسری اور آخری سیٹنگ ہے نا؟ لیکن وہ آئے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پہ چڑھا رکھا ہے اور مجھے لوگوں کو زمین پہ اتارنا اچھی طرح آتا ہے۔ فاتح، تم اس کو کیا کہو گے؟ اگر اشر کو پتہ چلا تو؟ وہ ہراساں سے کہنے لگی تو اس نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وان فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔ اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کو میرے پاس بھیجو۔ برہمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرا کے تاثرات بدلے، خوف، ہراسیت، پریشانی سب غائب ہوا اور اسے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلدی بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے، مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا ہے؟ یہ اسرا کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائز ناجائز کام کر سکتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرائی اور کھڑکی کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، اور حالم کی رہائش گاہ میں بیڈ پہ بے خبر سوئی تالے کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ چند لمحے لگے اس کو حواسوں میں واپس آنے میں، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ابھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے اور چہرے پہ خوشگوار بے چینی در آئی۔ اور جو جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے، تو یہاں دفن ہے وہ خزانہ۔ بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے، صرف میں جانتی ہوں۔ تیزی سے سلیپر پہنے اور باہر کو بھاگی۔ قسط نمبر 10 اور باب نمبر 4 ختم ہوا۔ اس کا عنوان ہے میراث پدر من۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم باب نمبر 5 سے آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہوگا 3 خزینوں کا مسکن۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔